دیکھیں آج ہماری چوتھی جو ہے وہ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس رجب بٹ ندیم مبارک نانی والا اور زرق جو نذیر ہیں ان تمام کے کیس بیل کیسز کے اندر ابھی تک انویسٹیگیشن NCCI کی طرف سے کمپلیٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے عدالت نے آج بھی کیس کو ایڈجرن کر دیا ہے اور آن ٹاپ آف دیٹ جو ہے NCCI کی طرف سے کوئی ریکارڈ بھی پیش نہیں کیا گیا تھا۔ تو انویسٹیگیشن کے انکمپلیٹ ہونے کی بنا پہ کورٹ نے اس میں 6 مارچ کے لیے جو ہے وہ اس توسیع کر دی ان کی ضمانت میں، اور اب 6 مارچ تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ NCCI والے کو تفتیش کمپلیٹ کر کے پیش کریں گے، تو وی ہوپ کہ جو ہے وہ اسے پازیٹیولی ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے۔ سر آپ کے کلائنٹ جو ہے NCCI میں پیش ہو چکے ہیں، شامل تفتیش ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، جو ہے وہ آن 2-3 ڈفرینٹ اوکیزنس جو ہے وہ یہ پیش ہو چکے ہیں، اپنا بیان بھی سبمٹ کروا چکے ہیں اور اس کے علاوہ کوسچنیر بھی جو ہے وہ سبمٹ کروا چکے ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلی سماعت کے اوپر یہ بتایا گیا تھا کہ ایک مقدمے کا ریکارڈ جمع کروایا گیا عموماً، تو کتنے مطلب کہ مقدمات کا ریکارڈ تو جمع کروایا جا چکا ہے؟ دیکھیں رجب بٹ کے خلاف ایک ہی کیس ہے اور جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جب بھی آپ بات کریں گے ایک ہی کیس کی بات کریں گے۔ ندیم مبارک نانی والا جو ہے وہ اس کی ایک اپریہنشن یہ نکل آئی تھی جو دوسرے کیس والی ہے۔ ایک کیس میں تو وہ بالکل جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ کسی نہ کسی بنیاد یا بے بنیاد وجہ پہ جو ہے وہ ان کو اس میں انوالو کیا گیا ہے، مگر ایک انکوائری جو ہے وہ 196/25 جس کی بنیاد پہ ان کا نام ECL اور PCL میں ڈلا ہوا تھا، اور جب چیک کروایا گیا تو 196 کی انکوائری کا نمبر جو ہے وہ اس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بٹ اگین ایک اپریہنشن یہ تھی کہ یہ کہیں ڈکی بائی والا جو کیس ہے 196/25 اس کے اندر جو ہے ندیم مبارک نانی والا کی کسی طرح سے کوئی ان کو کوئی طلب نہ ہو، کسی صورت میں مطلوب نہ ہو، تو اس کی احتیاطی طور پہ جو ہے وہ اس کے اندر بھی بیل لے لی گئی تھی، مگر NCCI والوں نے 3 تواریخ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک عدالت میں اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں دی کہ ویدر ہی از ریکوائرڈ اور ناٹ، یا تو اس کا جو ہے وہ کوئی رول ہے تو وہ سامنے لے آئیں، اور جب تک NCCI کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں آ جاتی ہم لوگ جو ہے وہ اس کی بیل کو کنٹینیو رکھیں گے عدالت میں، اور ابھی ہمارا اس کو وڈرا کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، جبکہ ہمیں 100% بلیو ہے کہ وہ اس مقدمے میں ان کو مطلوب نہیں ہے۔ بٹ اب چونکہ ہم نے بیل لے لی ہوئی ہے اور NCCI کی طرف سے جو ہے وہ اس کے اوپر کلیئرٹی آ جانی چاہیے۔ ویسے جب ہم NCCI کے دفاتر میں گئے ہیں تو ہمیں جو اس کے IO صاحب ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ڈکی بائی والے کیس کے، انہوں نے کلیئرٹی دی تھی کہ آپ اس میں ریکوائرڈ نہیں ہیں، تو ہماری ان سے یہی جو ہے وہ وہاں پہ ریکویسٹ تھی کہ اگر یہ ریکوائرڈ نہیں ہے تو آپ کی مہربانی ہے آپ یا بذریعہ جو ہے وہ اپنے لرنڈ پروسیکیوٹر جو NCCI کے ڈیزگنیٹڈ پروسیکیوٹر ہیں ان کے ذریعے سے عدالت کو یہ کلیئرٹی دے دیں، تاکہ ان لائٹ آف دیٹ ویری اسٹیٹمنٹ ہم پھر جو ہے وہ اس کو ڈسپوز آف کروا سکیں، مگر ابھی تک اس کا بھی ریکارڈ عدالت میں جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا۔ کراچی والے مقدمے میں بھی جوں کا تو جو ہے وہ کیس کا بھی سٹیٹس چل رہا ہے، وہاں پہ پہلے پولیس کی جورسڈکشن تھی اور بعد ازاں جو ہے وہ سننے میں آیا کہ NCCI نے جو ہے وہ اس کی ایڈجوڈیکیشن لے لی ہے اور کیس ممکنہ طور پہ وہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے، تو ابھی وہاں پہ بھی انویسٹیگیشن انکمپلیٹ ہونے کی بنا پہ وہاں پہ بھی وہ جو بیل ہے اس کا ڈیسیژن نہیں ہو سکا اور ابھی جو ہے وہ زیر سماعت چل رہی ہے۔ سر ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی ہے پاسپورٹ ایگزٹ میں نکالنے کی ندیم مبارک اور رجب، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ہمارا اسلام آباد آفس دیکھ رہے ہیں۔ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو کامنٹ آن دیٹ، بٹ جو ہے وہ دیٹ از آلسو پینڈنگ بفور دا اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جو رجب بٹ ندیم نانی والا ہیں انتہائی سخت سیکورٹی میں آتے ہیں کیونکہ کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن سر صحافیوں کے ساتھ جو ہے پولیس ان کو دھکے مارتی نظر بھی آتی ہے، وہ اس پہ حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ تمام صحافیوں کا جو ہے وہ ایک اپنا ڈیکورم جو ہے وہ ہے، آپ لوگوں اور آپ لوگ سارے جو ہے وہ آنریبل ہیں، اگر ایک صحافتی جو ہے وہ ذمہ داریوں سے یہاں عدالتی رپورٹنگ کے لیے آتے ہیں تو آپ لوگ ایک میکنزم جو ہے وہ اس کے لیے ڈرا کریں، جس کے لیے اگر آپ سیشن کورٹ کی بلڈنگ میں موجود ہیں تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں جن کے پاس تمام ایڈمن اور جو ہے وہ کنٹرولنگ اور سپروائزری اتھارٹی ہے، آپ ان سے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہدایات ٹائم سے پہلے جو ہے وہ ان کو کمیونیکیٹ، چوکی انچارج جو ہیں وہ سیشن کورٹ کے ان کو کمیونیکیٹ کروا دیا کریں تاکہ آئندہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ اگر کبھی میجسٹریل کورٹ میں جانا ہو، وہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، کینٹ کورٹس ہیں یا ماڈل ٹاؤن کورٹس ہیں، وہاں پہ بھی ایک ایڈمن جج ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ ٹائملی جو ہے وہ کوارڈینیشن کر کے اس معاملات کو جو چوکی انچارج ہوتا ہے اس کو کمیونیکیٹ کرا لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ